فرشتوں کا سوال رب کی بارگاہ میں کہ مولا وہ بندہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا جس کو تو نے اتنا دیا، اتنے مال و جائیداد سے نوازا ہے، وہ نہیں تیری تسبیح کرے گا، وہ نہیں تیرا ذکر کرے گا۔ رب نے فرمایا فرشتوں جا کر میرے ابراہیم کو آزما لو ذرا کیا کہتا ہے۔ تو ایک فرشتہ چاہتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مال کے ساتھ چراغاں میں ہے، جنگل میں ہے، مال کے ساتھ ہے۔ ایک فرشتہ آیا اور وہ درختوں کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، جنگل کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے مقدس کلام کی آواز کس جانب سے آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم بڑھایا اور اس جنگل کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہے، فرشتہ ہے، انسانی شکل میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، فرشتے نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے انسان، اے اللہ کے بندے، پیاری آواز کی تیری، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، بتا بند کیوں کیا؟ کہا ابراہیم اس وقت تک جو میں تلاوت کر رہا تھا، جو میں قرآن پڑھ رہا تھا، وہ بغیر کسی اجرت کے پڑھ رہا تھا۔ ابراہیم اگر تو سننا چاہتا ہے اللہ کا قرآن مجھ سے، تو ابراہیم پھر تجھے اجرت دینی پڑے گی، پھر میں اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ابراہیم تجھے اجرت دینی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے شخص، تو مجھے کہہ رہا ہے اللہ کے کلام کی اجرت بتا، تجھے کیا چاہیے؟ کہا یہ جو بکریاں ہیں جو تیرے، جتنی بکریاں ہیں ساری بکریاں مجھے دے دو، میں تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ سبحان اللہ، آزمائش کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس اللہ کا کلام سنا رہا ہے اور خالی بکریاں طرف کر رہا ہے، کوئی بڑی بات ہے، وہ ریور نہیں بکری ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا، تجھے میرا چھوٹا مال جتنا بھی ہے وہ پہنچ گیا، بس تو اللہ کا ذکر سنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا چل۔ جب وہ فرشتہ کرتا گیا ابراہیم علیہ السلام سنتے گئے، سنتے جب سن رہے تھے تو فرشتے نے تلاوت کو پھر روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا معاملہ؟ کہا ابراہیم تیری جو بکریاں تھی ان کی اجرت اتنی ہی تھی جتنا میں نے قرآن سنا دیا۔ ابراہیم اگر اور قرآن سننا چاہتے ہو اور اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہو، اپنے سارے مال کو میرے نام کر دو، میں اللہ کا ذکر سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس، کہا لے جاؤ، سارا مال تجھے پہنچا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مال کی بات مت کرنا، اللہ کے ذکر کو مت روکنا۔ فرشتہ ذکر کرتا گیا تو کوئی سارا مال چھوٹا بڑا جتنا بھی تھا سب کچھ جب دے دیا، فرشتے نے تلاوت روک دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعتراض اٹھایا، کہا کیوں روک دی؟ کہا ابراہیم اب تیرے اندر جو جائیداد ہے، جو تیرے اندر جو بھی چیز ہے، سب چیزوں کو میرے نام کر دے، میں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا گھر بھی تجھے پہنچا، میری جائیداد بھی تجھے پہنچی، اگر تو چاہتا ہے میں نوکر بن کے تیرے ساتھ چل پڑوں گا۔ اے شخص اپنی پیاری آواز کو اللہ کے پیارے ذکر سے بند مت کرنا، میری جائیداد بھی جائے رب کے ذکر پہ قربان، میرا گھر بھی رب کے ذکر پہ قربان، میرا مال بھی رب کے ذکر پہ قربان، تو کبھی ذکر رکھنے کی بات مت کرنا۔ فرشتے نے دیکھا تو کہا میں تو خطرناک جگہ پھنس گیا، میں تو ابراہیم کا امتحان لینے آیا تھا، ابراہیم تو کوئی بات نہیں کر رہے بس اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ذکر سنا کر جب جا رہے تو فرشتے نے جا کے کہا مولا میں نے کچھ اور سوچا تھا، سچ میں تو نے
اپنے خلیل کو ایسا جام پلا کے رکھا ہے. خلیل نے کہا کہ دنیا کو قربان کر دوں گا، اللہ کے ذکر کو مت بند کرنا. یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ کا ذکر جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری چیزوں کو قربان کر دیا. اللہ کے نام پر پوری چیزوں کو قربان کر دیا. تو گویا پتہ چلا کہ اللہ آزمائش لیتا ہے، لیکن اپنی بارگاہ میں بندے کو لانے کے لیے اسے آزمائش لیتا ہے. اپنی بارگاہ میں بندے کو قبول کرنے کے لیے، مقبول کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے.